اوکے صحیح ہے. آپ نے 1917 تک جب بھی یوز کرنا ہے رشیا یوز کرنا ہے. اس کے درمیان 1917 سے لے کے 1991 تک آپ کو پتا رشیا رشیا نہیں رہا تھا، کیونکہ 1917 میں ایک ریولوشن آیا تھا. اس ریولوشن کی وجہ سے اس کا نام بن گیا یو ایس ایس آر، یونین آف سوویت سوشلسٹ. اور اس کے بعد 1991 کے بعد اگین یہ یو ایس ایس آر ٹوٹا تو اگین رشیا بن گیا. سو یاد رکھنے والی بات یہ کہ 1917 سے پہلے رشیا یوز کرنا اور 1917 کے بعد بھی جو ہے وہ رشیا یوز کرنا ہے. کولڈ وار، اس طرح میں آپ کو ہر چیز کا بتاتا ہوں کہ وار جو بھی ہوتی ہے اس کے ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ جنگ کیوں ہوئی، وائی، اور اس جنگ کی وجہ سے کیا کیا ہوا اور اس کے امپیکٹ کیا ہوئے. اور وائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وائی کو 3 وائی میں ڈیوائڈ کریں: سوشل، پولیٹیکل اور اکانومک. اب اگر ہم دیکھیں تو کولڈ وار کی سوشل ریزن، پولیٹیکل ریزن اور اکانومک ریزن کیا تھی. اگر ہم پولیٹیکل ریزن دیکھیں تو اچھا نا آپ نے ایک اور بات بھی سنائیے گا، میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ چیز بتاتا ہوں. یہ جو آپ کو یو ایس اے میں نظر آئے گی کیپٹلزم، اور یہ جو آپ کو یو ایس ایس آر میں نظر آئے گی کمیونزم، اور اوپر سے جو آپ کو رول نظر آ رہا ہوگا کیپٹلزم کا اور جو آپ کو رول نظر آ رہا ہوگا کمیونزم کا، اوپر سے آپ کو ان گورنمنٹس کا رول نظر آ رہا ہوگا، لیکن اصل میں ان گورنمنٹ کا رول بہت کم ہوتا ہے. اصل میں رول ہوتا ہے سوسائٹیز کا، کمیونسٹ سوسائٹیز کا اور کیپٹلسٹ سوسائٹیز کا. غزل سنی ہے نا آپ نے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کس کی ہے غزل؟ غزل ہے فیض صاحب سے، فیض صاحب کی، ٹھیک ہے نا. یہ غزل جو ہے اصل میں یہ کمیونسٹ غزل تھی، ٹھیک ہے. خدا را اس کو بھی نا اپنے تھرڈ کلاس عاشقوں کے ساتھ منسوب کرنا تھی، ٹھیک ہے نا. اٹ واز سارٹ آف کمیونسٹ غزل، جس میں کہتے تھے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے یا تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو سواد، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا. یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے. کبھی آپ نے اس غزل کا نا سیکنڈ پارٹ سننا ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ میں وہ کیا ہے کہ انگنت صدیوں کے تاریخ بہی مانت لسو، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لکھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے. اب یہاں پہ ایک بریک ہے، اس بریک کے بعد کیا ہے کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، مگر کیا کیجیے. مطلب ابھی بھی میرے محبوب، میرا دل کرتا ہے تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کو اور تمہارا سارا کچھ دیکھنے کو، مگر میں کیا کروں، مجھے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. میری جیب میں جب 4 پیسے آئیں گے مجھے اس کی بھی ٹینشن ہے، وہ میں نے کمانا کہاں سے ہے. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کے علاوہ مزدوری کر کے جب میں 4 پیسے کماؤں گا مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ملے گی. تو اس بات سے آپ نے یہ بات سیکھنی ہے کہ جہاں پہ بھی نا، جہاں پہ غربت ہوگی نا، اور ہمارا 2 ہی چیزیں ہیں دنیا میں، جہاں پہ بھی غربت ہوگی نا وہاں پہ طبقہ کیا ہوگا، لیبر، مزدور ہوں گے. اور مزدور کو کیا چاہیے؟ مزدور کو چاہیے ایکویلٹی،
اور ایکوالٹی کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ہمیشہ کیمرزم پرووائڈ کرتی ہے. تو آج کے بعد آپ نے یاد رکھنی، جو بھی کنٹری غریب ہوگا دا لیبر سوسائٹی جو اس کے اندر ہے، سوسائٹی would be more tended would be more leaned towards communism. اور جہاں پہ عمارت ہوگی وہاں پہ کیپٹلسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کے، یہ لوگ ایک ملک ہے، اس ملک میں لوگوں کے پاس ان کے اپنے پرائیویٹ رائٹس ہوں گے. اگر یہاں پہ کیمرزم آئے گی تو لوگوں کے جو پرائیویٹ رائٹس ہیں یہ چھن کے کیا چلے جائیں گے؟ گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ہمارے رائٹس ہم سے چھین کے گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں؟ لوگ ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اس لیے کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ جو کمیونزم ہے یہ ایک ہی جگہ پہ کنٹین رہے. کہتے ہیں کنٹینمنٹ پالیسی، ایک ہی جگہ پہ کنٹین رہے، یہاں سے آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے، اور جب یہ یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں پہ کنٹین رہے گا، تو جب یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا ادھر سے ہوگی کیپٹلزم، اور جب بھی یہاں پہ کمپٹیشن ہوگا دیر واز آلویز بی وار. یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ اوپر سے جو آپ کو رول نظر آئے گا کمیونسٹ گورنمنٹ کا اور کیپٹلسٹ گورنمنٹ کا، اندر سے وہ رول ہوتا ہے کمیونسٹ سوسائٹی کا یا کیپٹلسٹ سوسائٹی کا. یہ بات کلیئر ہے؟ اب ہم پہلی ریزن دیکھتے ہیں پولیٹیکل ریزن. پولیٹیکل ریزن کیا ہے؟ پولیٹیکل ریزن تھی ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرینزم. اب دیکھیں کنٹینمنٹ یہ ہے کہ کیمرزم جب بھی ایکسپینڈ کرنے لگے گی، کیمرزم جب بھی ایکسپینڈ کرنے لگے گی تو جو کیپٹلسٹ ہیں وہ کہیں گے اس کو ایکسپینڈ نہ کرنے دیں، اس کو کنٹین کریں. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کنٹینمنٹ پالیسی. اور جب بھی یہاں پہ کنٹینمنٹ ہونے لگے گی تو یہاں پہ کیمرزم کا اور کیپٹلزم کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا. اور آپ کو پتا جب بھی کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ وار ہوتی ہے. پوری کولڈ وار میں کیپٹلسٹ سوسائٹی چاہ رہی تھی کہ یہ کنٹرول رہے، کیمرزم کنٹین رہے، اور یہ جو یہ سوسائٹی تھی کمیونسٹ یہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی تھی. اس ایکسپینشن اور کنٹینمنٹ کی وجہ سے there was a war. جب یہ ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرزم کو ایکسپلین کرتا ہوں میں. لیکن کمیونزم تھیوری میں کلیم کیا کرتی ہے؟ تھیوری میں یہ کلیم کرتی ہے کہ سوسائٹی میں دو قسم کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرولیٹیریٹ جو غریب ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں بورژوا جو امیر ہوتے ہیں. اب یہ کلیم کیا کرتے ہیں؟ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جو غریب کلاس ہے ایک دن وہ امیر کلاس کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے اور پرولیٹیریٹ کی ایکول گورنمنٹ بنتی ہے، مزدور کلاس ایکول گورنمنٹ بناتی ہے. یہ تھیوری ہے. لیکن کمیونزم کی پریکٹس کیسی ہوئی کہ ان کا پہلا لیڈر تھا لینن 1917، دوسرا تھا اسٹالن، تیسرا تھا خروشچیف، چوتھا تھا بریزنیو، پانچواں تھا گورباچیو. اور یہ راؤنڈ 1991 میں ہے. مطلب 1917 سے لے کے
1991 تک کتنے سال بنتے ہیں تقریباً؟ یہ 41 اور چلو پلس 53 پلس 50 کر لو، مطلب پلس 50 ایئرز میں کلیم کیا کرتے ہیں؟ ایکوالٹی. لیڈر کتنے آئے؟ صرف اور صرف 5. تو کیا یہ ایکوالٹی ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اتھارٹیرزم ہے. اور ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سرٹن ڈیموکریٹک پیریڈ کے بعد لیڈر کیا ہونا چاہیے؟ چینج ہونا چاہیے. اب ایک بات سنیں، جہاں پہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، کیا کوئی ڈیموکریٹک سوسائٹی یہ چاہے گی کہ مجھ سے یہ ڈیموکریٹک ویلیو چھین کے میرے اوپر کیا لگا دی جائے؟ کیمسٹ کنٹرول ہو جائے، جو اتھارٹیرزم ہے. اس لیے یہ جو کمیونسٹ سوسائٹی ہے، یہ یہاں پہ اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے گی، اور یہ یہاں پہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرے گی. there will always be conflict, and when there would be conflict there would be a war. So this was the first reason, political reason, that جو ان کے درمیان تھی کولڈ وار کے درمیان. کلیئر؟ بچے ایک بات میں نے آپ کو بار بار کلاس میں بتائی ہے کہ be very clear between your why part and your how part. ان کے ذہن کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ بخار کی وجہ، ٹھیک ہے نا، اور بخار کی سمٹم میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے. ابھی تک ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ صرف وجہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے پہلی وجہ کیا پڑھی؟ پولیٹیکل ریزن. ہم دوسری وجہ پڑھتے ہیں، دیٹ از اکانومک ریزن. اکانومک ریزن کیا تھی؟ کیپٹلزم ورسز کمیونزم. ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہ کیپٹلزم ہے، یہ کمیونزم ہے. فرض کریں درمیان میں ایک ملک ہے، ٹھیک ہے؟ اس ملک کے اندر ظاہری بات ہے یہاں پہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کا بزنس انٹرسٹ ہوگا نا. جیسے پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر یو ایس کا بزنس انٹرسٹ ہوگا، بلکہ مے بی یو ایس کی پراپرٹی بھی ہو، یو ایس کے لوگوں کی. تو اگر یہاں پہ کمیونزم آ جائے گا تو سارا کچھ چھین کے جو لوگوں کا پرائیویٹ بزنس ہوگا یا جو لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی کسی دوسری کنٹری میں، وہ چھین کے کدھر چلی جائے گی؟ اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس. اور جہاں پہ کمیونزم آئے گا وہاں پہ جو کیپٹلسٹ ہیں ان کے لیے کوئی بھی بزنس اپرچونٹی نہیں بچے گی. کیوں؟ بیکاز کمیونزم کے اندر فری ٹریڈ ہوتی نہیں ہے. جب ان کو فری ٹریڈ کا ڈر ہوگا کہ فری ٹریڈ ہم سے چھین جائے گی اور جتنے بھی بزنس انٹرسٹ یہاں پہ ہیں وہ ہم سے چھین جائیں گے، تو یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی، یہ جو بزنس مین ہیں، یہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. تو بزنس مین یہاں پہ کیا کریں گے؟ بزنس مین یہاں پہ کوشش کریں گے کہ وہ جو کمیونزم ہے اس کو یہاں پہ ریسٹرکٹ کریں، یہاں پہ کنٹین کریں، یہاں سے آگے نہ بڑھنے دیں. اور اگین وہی بات کہ جب there would be containment, there would be competition, and whenever there would be competition, there would be a war. This was the second reason, that is economic reason. And the third reason is social reason. Social reason یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کمیونزم جب بھی آتا ہے، کمیونزم میں بڑی فری جو آپ کو فریڈم رائٹس ہوتے ہیں، یا یہ جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہاں بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس آپ کے بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. لائک آپ کے پاس جو رائٹ آف لائف ہے، لبرٹی ہے، اور یہ موومنٹ ہے، ایسوسیشن ہے، یہ نہیں دی جاتی.
اس لیے آپ کو جہاں پہ بھی زندگی میں کمیونزم آتا ملے گا وہاں پہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہوئے ملیں گے. کیوں؟ کیا پسند ہی نہیں کرتے لوگ. جب پسند نہیں کرتے زبردستی منوایا جاتا ہے اور جب زبردستی منوایا جاتا ہے لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی میں آپ کے پاس سارے فنڈامنٹل رائٹس موجود ہوتے ہیں. لائف آف لبرٹی، اسپیچ، میڈیا، یہ سارا کچھ. اس لیے کوئی بھی جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، جو لبرل سوسائٹی ہے، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ یہ جو کنزرویٹو سوسائٹی ہے یہ اس کے اوپر آ کے قبضہ کرے. تو یہاں پہ جو ادھر سوسائٹی بنے گی دیٹ وڈ بی ویری اوپن اور لبرل سوسائٹی. اور ان کی جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ دیٹ وڈ بی اگینسٹ کلوزڈ اور کنزرویٹو سوسائٹی. Yeah. Now the fourth reason is trust deficit. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اتنا تھا کہ نارتھ اور ساؤتھ میں جی زائش کیپٹلزم کے اندر آپ کو پتا اوپن سوسائٹی ہوتی ہے. لائک آپ کو رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف موومنٹ، رائٹ آف ٹریڈ، رائٹ آف فری ٹریڈ، گلوبلائزیشن، یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے. جبکہ جو کمیونسٹ سوسائٹی ہے اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نان کمیونسٹ کنٹری کے ساتھ ٹریڈ ہی نہیں کرنی. آپ کو پتا ہے یو ایس اے کا اور یو ایس ایس آر کے درمیان شدید قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی جنگ کی ایک مین وجہ تھی. اور اس کے بعد دا ففتھ ریزن واز برنک مین شپ. برنک مین شپ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کنٹری کے ساتھ کمپٹیشن میں ہے. اور جب کمپٹیشن میں ہے تو اس طرح کمپٹیشن میں ہے کہ یہاں پہ آپ کمپٹیشن میں ہیں دوسرے میں اور آپ حالات اتنے خراب کر دیں کہ جیسے لگے وار جو ہے وہ انیویٹیبل ہو. جیسے لگے آج وار ہو جائے گی اور کل وار ہو جائے گی، لیکن ان دا اینڈ وار ہو نا اور پوری دنیا کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے. دس از کالڈ برنک مین شپ. یہ ڈیٹیل میں آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. بس ابھی یہ پوائنٹ لکھ لو. فورتھ پوائنٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین یو ایس اے اینڈ یو ایس ایس آر. یو ایس اے نے اور یو ایس آر نے کبھی بھی دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کیا ہی نہیں. برنک مین شپ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں لگیں کہ انڈسپینسیبل ہو گئی. جیسے لگے کہ آج جنگ ہوتی ہے، کل جنگ ہوتی ہے، لیکن جنگ اینڈ پہ ہو ہی نہ. دس از برنک مین شپ. یہ ہم ایونٹ کے ساتھ ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا صرف وائے کہ جنگ جو ہے وہ کیوں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اب ہم پڑھتے ہیں ہاؤ، کون کون سے اسٹیپس جو ہیں ان کو جنگ تک لے کے آئے، کولڈ وار تک، اور کس طرح کی چیزیں چلی. تو اکارڈنگ ٹو یو پہلا ہاؤ کیا ہونا چاہیے؟ when the communist and capitalist countries came eyeball to eyeball with each other, what should be the first step? ہاں جی لاؤ زور. بس what was the first issue? ٹریٹی آف ویسٹفیلیا. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ویسے کیسے وجہ تھی جنگ کی پہلی؟ عام سین کہ وہ پہلا کون سا ایونٹ تھا جس کے اندر they came eyeball to eyeball with each other. چھوڑو یار میں ایک بتاتا ہوں. یہ دیکھو the first event was Russian Revolution.
اب رشین ریولوشن کو اب سمجھے نا. رشین ریولوشن کیا تھا؟ رشین ریولوشن کے اندر زار کی گورنمنٹ تھی پہلے, اور اس کی زار کی آرمی کو کہتے تھے وائٹ آرمی. اور زار کی آرمی کے اگینسٹ لینن اپنا ریولوشن ایک لینن کی آرمی کہتے تھے ریڈ آرمی. ٹھیک ہے, تو وائٹ آرمی ورسز ریڈ آرمی کے درمیان کمپٹیشن تھا. He was capitalist and they were communist. تو بچے جنگ تو اسی دن ہی شروع ہوگی جس دن زار کی وائٹ آرمی کو ویسٹرن بلاک یورپ اور یو ایس اے نے سپورٹ کیا. The Russian Revolution was the first event in the history of the United States in the Cold War. Clear? زار رشیا کا جو ہے کنگ تھا. رشین کنگ کو کہتے ہیں زار. اور لینن جو تھا یہ ریولوشنسٹ تھا جس نے اس زار کے اگینسٹ ریولوشن لے کے آیا. زار کیپٹلسٹ کی گورنمنٹ تھی اور لینن جو تھا یہ کمیونسٹ. یہ کمیونسٹ اس کیپٹلسٹ کے اگینسٹ ریولوشن لے کے آیا. زار کو یہ جتنا بھی ویسٹرن بلاک تھا جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جس کے اندر یو ایس اے اور یورپین یونین یہ سارے لوگ تھے, انہوں نے سپورٹ کیا تھا. ابھی ان کے گھر کا مسئلہ تھا نا, سول ایشو تھا. جب اس سول ایشو میں باہر کی فورسز نے نہیں, یہ نہیں امپورٹنٹ, جب باہر کی فورسز نے یہاں پہ انٹروین کیا then definitely this became the reason of the war. Clear? Okay ji. The next event is Manhattan Project. منہیٹن پروجیکٹ اصل میں یو ایس کا ایک نیوکلیئر سیکریٹ پروگرام تھا. پوری دنیا کی ہسٹری کی میں بات کروں تو پوری دنیا کی ہسٹری میں صرف 2 دفعہ ایٹم بم یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ 6 اگست 1945 اور دوسرا 9 اگست 1945. یہ ہوا ہیروشیما کے مقام پہ اور یہ ہوا ناگاساکی کے مقام پہ. اور اس کے ساتھ اس کا نام تھا دا لٹل بوائے بام کا نام تھا, اور اس کا نام تھا دا فیٹ مین. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
جو ہیروشیما میں بام گرا دیٹ واز the little boy, اور ناگاساکی پہ جو بام گرا دیٹ واز the fat man. اب دیکھیں نا یہ منہٹن پروجیکٹ جو ہے یہ یو ایس کا سیکرٹ جو ہے پروگرام تھا, ٹھیک ہے. اب یہ جو سیکرٹ پروگرام تھا یو ایس نے یہ بام گرائے جاپان کے اوپر. اب اس کے ساتھ یو ایس ایس آر کے کیا لینا دینا. دیکھیں فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں یو ایس ایس آر, فرانس اور برٹن, اب یہ جو بڑے بڑے لوگ سنتے ہو آپ, لائک یو ایس میں تھا اس ٹائم روزویلٹ پریزیڈنٹ, ادھر تھا اسٹالن, اور فرانس میں تھا ڈیگول, اور برٹن میں تھا چرچل. یہ سارے لوگ کسی کے جنگ لڑ رہے تھے, یہ سارے لوگ ہٹلر کے جنگ لڑ رہے تھے. اب یو ایس اور یو ایس آر آپس میں الائز تھے. جب آپ دو بندے اکٹھے ایک جنگ میں لڑ رہے ہوں تو ظاہری بات ہے دونوں کے اوپر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ میرے پاس کون کون سے ویپنز ہیں. تو یو ایس نے یو ایس ایس آر کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میرے پاس نیوکلیئر پروگرام بھی ہے. تو یہ کیوں نہیں بتایا؟ بیکاز آف دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, بیکاز آف دا آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز, بیکاز آف وہ جو وائی جو میں نے آپ کو بتایا ہے, پولیٹیکل سوشل اکانومک ایشوز, یہ نہیں بتایا. جب یہ نہیں بتایا تو ان کے پاس بھی اٹامک بم تھا نہیں, اس لیے جیسے جنگ ختم ہوئی یہاں پہ نیوکلیئر ریس شروع ہو گئی. یو ایس ایس آر نے کہا کہ اب بھی ہم جب تک نہیں بنائیں گے ایٹم بم ہم یہی اسپون سے نہیں کریں. اور یہاں پہ ایک بڑی کوٹیشن بھی ہے اس کی کہ آئی نو ناٹ with what weapons World War III will be fought, but I certainly know that World War IV will be fought by sticks and stones. یہ البرٹ آئنسٹائن کی ایکویشن ہے. اب یہ ایکویشن دیکھو کتنی فورسفل ہے کہ I know not with what happens World War III will be fought. کہ مجھے نہیں پتا کہ World War III کس سے ہوگی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ World War IV جو ہے وہ sticks and stones سے ہوگی. کیونکہ جب World War III ہوگی کس سے ہونی ہے؟ اٹامک بام سے ہونی ہے. جب اٹامک بام سے ہونی ہے تو دنیا پھر جو ہے پتھر کی ایج میں چلی جائے گی. تو یہ اس نیوکلیر ریس کا نتیجہ تھا, یہ اس مینہٹن پروجیکٹ کا نتیجہ تھا جس کی ویک میں نیوکلیر ریس کا. کلیئر؟ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ تھا دیٹ واز برلن بلاکیڈ. اب برلن بلاکیڈ کیا تھا؟ برلن بلاکیڈ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں, سوری آئی ایم کمنگ, سومرو ہاں 1 منٹ. No, I was just taking class. میں نہیں ہٹایا. ہاں alright, where you have been? کہاں پہ؟ دفعہ ایسے فضول کاموں پہ نہیں جاتے, ٹھیک ہے. مرزا نے کی ہے نہیں آرگنائزر مرزا ہے.
اچھا مجھے جائیں گا. اوکے جی سوری بچوں. The third event is Berlin blockade. Berlin blockade کیا تھا؟ blockade. میں بس باعث نہیں پڑھاتا ہوں. تک صحیح سمجھ آتی ہے. اچھا بچوں آج کے بعد نا میں آپ کو ایک نا تکا بتاتا ہوں ایک چیزوں کو یاد کرنے کا. ہاں سر جب آپ کہیں گے سر تھینک یو. آپ نے نا ورلڈ کو 2 دفعہ ڈیوائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ اور ایک دفعہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں بٹوین ایسٹ اور ویسٹ. اب آپ دیکھیں اب آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ میں ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ کو یو ایس ایس آر کس سائڈ پہ ملے گا ایسٹ میں کہ ویسٹ میں؟ ایسٹ میں. تو یہاں پہ آپ لکھ لیں یو ایس ایس آر اور باقی جو ہے ادھر ظاہری بات ویسٹرن بلاک میں یو ایس اے بچ جائے گا. کلیئر. ایک دفعہ ہم نے کیا نارتھ اور ساؤتھ میں. اس میں نارتھ اینڈ ساؤتھ میں اگر آپ اس طرف دیکھیں تو آپ کو یو ایس ایس آر کہاں ملے گا نارتھ میں کہ ساؤتھ میں؟ نارتھ میں. شاباش. تو یہاں پہ لکھ لیں آپ یو ایس ایس آر اور یہاں پہ لکھ لیں آپ یو ایس اے. تو یہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ سمجھو آج ہے لوگ. دیکھیں جب بھی ہم نے کولڈ وار پڑھنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسٹ جرمنی کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس ایس آر. پتری یہ تکا ہے نا زائش یہ تکا ہے. یہ تکا ہے یاد کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا. وہی نا یہ یاد کرنے کے لیے تکا ہے نا ٹھیک ہے. ایسٹ جرمنی کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس ایس آر. اور ویسٹ جرمنی کو یو ایس اے. اس طرح یہاں پہ جو برلن ہوگا ایسٹ برلن کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس ایس آر. اور ویسٹ برلن کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس اے. اس طرح نارتھ اور ساؤتھ کر لیں. نارتھ کوریا کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس ایس آر. ساؤتھ کوریا کو یو ایس اے. نارتھ ویتنام کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس ایس آر. ساؤتھ ویتنام کو یو ایس اے. نارتھ افغانستان کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس ایس آر. ساؤتھ افغانستان کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا؟ یو ایس اے. آج کے بعد آپ کنفیوز ہی نہیں ہوگے کہ کون نارتھ کو سپورٹ کر رہا ہے کون ساؤتھ کو سپورٹ کر رہا ہے. کلیئر. اچھا اب یہ دیکھیں آپ تھینک یو عسکری. برلن بلاکیڈ. برلن بلاکیڈ کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. برلن بلاکیڈ یہ تھا کہ جنگ کے بعد جرمنی کی بائفرکیشن ہوئی. جرمنی ڈیوائڈ ہو گیا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. اور جیسے اسلام آباد ہے نا اب اسلام آباد دارالخلافہ ہے. اسلام آباد کے اندر ظاہری بات ترقی زیادہ ہوگی. اس لیے کیا ہوگا کہ اسلام جو ان کا کیپٹل تھا برلن جرمنی کا کیپٹل تو برلن بھی ظاہری بات ہے یہاں پہ ڈیوائیڈڈ تھا. تو لیکن برلن کی لوکیشن یہ ہے. اب برلن کے ساتھ وہی مسئلہ تھا جو پاکستان کا بنگلہ دیش کا مسئلہ تھا. کیا مسئلہ تھا کہ آپس میں لینڈ روٹ ہی نہیں تھا. جرمنی پہلے ڈیوائڈ ہوا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ اور جرمنی کے بعد جو جرمنی کا کیپٹل ہے برلن برلن ڈیوائڈ ہوا بٹوین ایسٹ اور ویسٹ. اب ایسٹ جرمنی میں یو ایس ایس آر اور ویسٹ جرمنی میں یو ایس اے. اس طرح ایسٹ برلن میں یو ایس ایس آر اور ویسٹ برلن میں یو ایس اے. مسئلہ یہاں پہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ویسٹ جرمنی کا ویسٹ برلن کے ساتھ کوئی لینڈ روٹ نہیں تھا. سمجھ آیا ایشو؟ تو لوگوں نے کیا کیا؟ تو لوگوں نے یہاں سے کیونکہ لوگوں کو پتا کمیونزم لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی تو لوگوں نے یہاں سے کیا ریپیٹ کروں یہاں کہ برلن ایشو یہ دیکھو نا یہ جرمنی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد
جرمنی ڈیوائڈ ہو گیا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. کلیئر ہے؟ ایسٹ جرمنی میں کس کا کنٹرول ہوگا؟ یو ایس ایس آر کا. اور ویسٹ جرمنی میں کس کا کنٹرول ہوگا؟ یو ایس اے کا. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی کیپٹل ہوتا ہے دارالخلافہ، کیپٹل کے اندر ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ کیپٹل جو تھا برلن بھی ڈیوائڈ ہوا بٹوین ایسٹ برلن اینڈ ویسٹ برلن. اب ایسٹ برلن میں کنٹرول ہوگا یو ایس ایس آر کا اور ویسٹ برلن میں کنٹرول ہوگا یو ایس اے کا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ برلن کا جس کے اندر یو ایس اے کا کنٹرول تھا، اس کا ویسٹ جرمنی جس کے اندر یو ایس اے کا کنٹرول تھا، کوئی لینڈ کنیکشن نہیں تھا. اور لوگوں نے ادھر ایسٹ برلن سے بھاگنا شروع کر دیا ویسٹ برلن، کیونکہ وہ کیمونزم کے اندر نہیں رہنا چاہتے تھے. ان کو آزادی پسند تھی، اپنا سارا کچھ سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے تھے. جو ان کے اوپر پابندیاں کمیونزم لگانا چاہتا تھا وہ پابندیاں نہیں لگانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ادھر بھاگنا شروع کر دیا. اور جب ادھر بھاگنا شروع کر دیا تو یہاں پہ بلاکیڈ کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں برلن بلاکیڈ. تو یہاں پہ بڑا زبردست ایونٹ ہوا جو کہتے ہیں برلن ایئر لفٹ. They started running from East Berlin to West Berlin. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا میرے کو برلن بلاکیڈ؟ اوکے جی. یار یہ تو بڑا پھر آکورڈ ہو جائے گا تیسری دفعہ ریپیٹ کرنا. کہہ رہے نہیں ہو؟ نہیں میں 10 دفعہ کروں گا. I really love my students, you know. My students are very happy from me, you know, Zamru. Yes, I know. اصل میں تھوڑا آن لائن میں نا مجھے تھوڑا بور سا ہوتا ہے. ہاں ہاں نہیں، وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں. تم کچھ کہنا چاہو گے ان کو؟ یہ جی میرے روم میٹ ہے سمرو صاحب. اچھا بچوں یہ دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں آخری دفعہ نہیں ہے، میں آپ کو 1000 دفعہ سمجھاؤں گا. لیکن نا جنگ کے بعد مسلح نہ بچھا لے وہ. یار سمجھو مسلح بچھا لو، دعائیں شروع کر دو. دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرو بھائی. دعاؤں سے ہوتا ہے، محنت پہلے ہے نا. وہی تو میں کہتا ہوں محنت کریں گے. اچھا جی، یہ جرمنی ہے. جنگ کے بعد جرمنی ڈیوائڈ ہو گیا بٹوین ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی. ٹھیک ہو گیا، یہ ایسٹ جرمنی ہو گیا اور یہ ویسٹ جرمنی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ادھر یہ بتایا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ جب میپ بناؤں گا نا، دیکھیں ایسٹ جرمنی میں کس کنٹرول ہوگا؟ ادھر کیا زائش بتاؤ؟ یو ایس ایس آر. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو گیا یو ایس ایس آر کا کنٹرول. اور ویسٹ جرمنی میں کس کو ہوگا؟ یو ایس اے. ٹھیک ہے، اب جو بھی کیپٹل ہوتا ہے، کیپٹل آپ کو پتا زیادہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو جو جرمنی کا کیپٹل ہے وہ ہے برلن. تو انہوں نے برلن کو بھی ڈیوائڈ کیا، دو اس میں ڈیوائڈ کر دیا. اب برلن کا مسئلہ یہ ہے کہ برلن کی جو پوزیشن ہے نا، اگر آپ جرمنی کا میپ دیکھو تو برلن کی پوزیشن یہ ہے. اب جب برلن ڈیوائڈ ہوا بٹوین ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن، اب ایسٹ برلن میں کس کا کنٹرول ہوگا بتاؤ؟ یو ایس ایس آر کا. اور ویسٹ برلن میں یو ایس اے کا. تو یہاں پہ جو ویسٹ برلن ہے اس کا ویسٹ جرمنی کے ساتھ کوئی لینڈ روٹ ہے؟
یہاں پہ کوئی لینڈ روٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس لیے ویسٹ برلن کے لوگوں کو یہاں پہ کافی سارے پرابلم فیس کرنا پڑتے تھے. اور دوسرا کیا ہوا کہ ادھر ایسٹ برلن سے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ادھر ویسٹ برلن میں. آپ نے ایک وال سنی ہوگی, برلن وال. برلن وال یہاں پہ 1960s میں بنائی گئی تھی. یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہاں پہ ایسٹ برلن سے لوگ ادھر بھاگ کے ویسٹ برلن میں آئے. ٹھیک ہے, اور اس سارے بند کہتے ہیں برلن بلاکیڈ. کلاس میں بریک شي بدل کیجیے. ہیلو زائش, زائش میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے, اب بتاؤ کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر مجھے اب ٹھیک ہے. alright, جی سر تھینک یو. آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا, I was just kidding, right? نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا. میں ایکچولی برلن وال دیکھی بھی ہے میں نے, تو میں اس کے بارے میں دوبارہ سے ذرا سننا چاہ رہی تھی کہ کیا اچھا, اب تھا. آپ اسی کلیئر ہو گئے ہیں. ہاں جی کلیئر ہو گیا. میں نے باقاعدہ طور پہ لوگوں کی ہینڈ پرنٹس اور سب کچھ دیکھا ہوا ہے اس کے اب دیکھیں نا, مطلب آپ نے یہ نہیں کبھی کنفیوز ہونا کہ شاید برلن وال یہاں پہ تھی بٹوین دیٹ. ٹھیک ہے, برلن وال واز اونلی بٹوین برلن, بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو ایسٹ والے لوگ تھے یہ میں سے بھاگتے تھے ادھر کہاں کی طرف, ویسٹ کی طرف. کیونکہ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کمیونزم کو لوگ کبھی پسند نہیں کرتے. کمیونزم باتوں میں بڑا اچھا لگتا ہے, کمیونزم تھیوری میں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن کبھی بھی کمیونزم کی پریکٹس جو ہے وہ ہمیشہ فیلیور کر لے کے جاتی ہے. کلیئر؟ جی سر. اوکے, جانا شروع کرتے ہیں. اچھا, جو نیکسٹ ایونٹ ہوا وہ ہوا اب ان کے بعد یہ ان کا جو پریزیڈنٹ آیا ٹرومین. میں نے کل بھی لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایف ڈی روزویلٹ کی. تو جب ٹرومین آیا تو ٹرومین نے اپنی ڈاکٹرائن دی, اس کو کہتے ہیں ٹرومین ڈاکٹرائن. اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں پہ بھی کوئی کنٹری غریب ہوگا تو غربت ہمیشہ آپ کو کمیونزم کی طرف لے کے جاتی ہے. کمیونزم ذرا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے غریبوں کو. کیوں؟ بیکاز آپ کو پتا ہے کہ غربت تھوڑی سی اس کے اندر ایکوالٹی ہوتی ہے, اور جہاں پہ بھی امارت ہوتی ہے, امیر لوگ ہوتے ہیں, تو امیر لوگ کبھی بھی لائک نہیں کرتے کہ اس جگہ پہ کمیونزم آئے. دے آلویز پریفر کیپٹلزم. ریزن کیا ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر, کسی بھی ایریا کے اندر. ٹھیک ہے, جب آدھا گھنٹہ لگا کے بندہ جب یہی ہونا ہے. ہاں, ٹرومین ڈاکٹرائن کیا تھا؟ ٹرومین ڈاکٹرائن یہ تھا کہ یو ایس ایس آر بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکا تھا, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, مطلب آج جو آپ کو یو ایس رشیا نظر آتا ہے, رشیا از دا اسٹل لارجسٹ کنٹری بائی ایریا. اور اس ٹائم رشیا کتنا بڑا تھا کہ لائک یہ جتنی بھی کارز ہیں, ٹھیک ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک. نفیسہ یو ایس ایس آر نے ڈیولپ کی برلن وال. یو ایس ایس آر نے بنائی تھی, اور یہ بعد میں بنی تھی 1960s میں. یار یہ ڈسکریمنیشن ہو جائے گی. پارٹیسپینٹس ہیلو نفیسہ, ہیلو. Hello, Assalamualaikum sir. وعلیکم السلام. Yes, yes, sir. Are you clear with it? Yes, sir, I'm clear. Yes, I've understood it. میں بس یہ پوچھنا چاہتی تھی برلن وال کس نے بنی تھی؟ USSR یہ یو ایس ایس آر نے بنائی تھی نا, جی سر. تاکہ لوگ بھاگ رہے تھے نا, اب لوگوں کو جی روکنا سر. تھا, لوگوں کو روکنا تھا, تو روکنے کے لیے جی سر. برلن وال بنا دی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
اور بچوں کسی کو سوال ہے تو یو کین آسک می. سر سوال بہت زیادہ ہے، وہ آپ سے میں اینڈ پہ پوچھوں گی کوشچنس جو مجھے ہے کوشچنس ریلیٹڈ. اوکے میں نے آپ کو میرے پیج کا پتہ ہے نا سب لوگوں کو؟ جی سر. بچوں میرا پیج ہے نا فیس بک پہ لرن ود بلال بادشاہ، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کرنا کہ آئی ایم فرام یور آن لائن بیچ. تو میں کوشش 100% وعدہ نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ 10% چانسز ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دوں. ٹھیک ہے؟ اوکے جی. تو مطلب رشیا جو آج بہت بڑا ہے، تو یہاں وہ ٹائم نہیں نہ ہوتا کہ میری اپنی کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. تو یو نو اچھا بچے یہ دیکھ کر تھوڑا سا پھر اس کو باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کار سینٹرل ایشین ریپبلک جس میں قزاقستان اور یہ سارے کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو بالٹک سٹیٹس ہیں وہ ساری ہیں. یار یہ علی رضا نے کیا کہا ہے؟ علی ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں نہ ہونی چاہیے. آج آخری کلاس ہے نا میرا. علی رضا کون تھا جس نے میسج کیا؟ ٹرومن ڈاکٹرن یہ ہے کہ یو ایس جب بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکا تھا تو جو نیکسٹ کنٹری تھے علی حیدر بچے کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ سنیں. سر آپ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. یہ تمہارے آپ اونلی کا ہمارے لیے مطلب اتنی سمجھ رہا ہوں. تو سر آپ 10% میں آفر دے رہے ہیں، ہم آپ کے اسپیشل اسٹوڈنٹ. یار ایکچولی نا علی یو نو یار بزی روٹین بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لائک ابھی 5:30 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں. نہیں انشاءاللہ میں مذاق کیا. I will try my level best to try. اوکے سر تھینک اوکے. اچھا بچوں یہ دیکھو اب ہم دیکھتے ہیں یہ ٹرومن ڈاکٹرن. ٹرومن ڈاکٹرن یہ ہے کہ یو ایس آر بہت ایکسپینڈ کر رہا تھا. جو نیکسٹ اس کے کنٹری میں ٹارگیٹ تھے نا، ایک تھا ٹرکی اور ایک تھا گریس، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی نیکسٹ لسٹ میں تھے. یہ ٹرکی اور گریس اس کی نیکسٹ لسٹ میں تھے، ٹھیک ہے؟ اور یو ایس اے کو لگتا تھا کہ اگر یو ایس اے کو یہ لگتا تھا کہ اگر ٹرکی اور گریس کے اوپر قبضہ ہو گیا یو ایس ایس آر کا، ٹھیک ہے؟ اگر ٹرکی اور گریس پہ یو ایس آر کا قبضہ ہو گیا تو کیا ہوگا کہ یہ پہلے کنٹریز ہیں یورپ کے جو اس طرف سے ان کو کمیونزم نظر آ جائے گی، اس طرح سے کمیونزم سٹارٹ ہو جائے گی. اور اگر اس طرف سے پھر کمیونزم سٹارٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بہت سارا پرابلم ہو جائے گا. تو یہاں پہ سین کیا ہوا کہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ٹرو مین ڈاکٹرائن دی. ٹرو مین ڈاکٹرائن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل تھیوری ہے. اس پولیٹیکل تھیوری کے اندر یہ تھا کہ اگر ٹرکی اور گریس کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ یو ایس کے اوپر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا. اگر ٹرکی اور گریس کے اوپر اٹیک ہوگا یا یو ایس یہ اٹیک کیا تو وہ یو ایس کے اوپر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا. اب یہ ہوتی پولیٹیکل سپورٹ. ایون کہ ان کی اکانومک سپورٹ کرنے کے لیے ایک پلان دیا گیا جسے کہتے ہیں مارشل پلان. اب مارشل پلان اصل میں اکانومک سپورٹ تھی پرٹیکولرلی ٹرکی اور گریس کی، اور جنرلی جتنی بھی ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے ان کی اکانومک سپورٹ تھی. اب یہ اکانومک سپورٹ کا فنڈامنٹل پرنسپل پتہ کیا ہے؟ کہ ان کنٹریز کے اندر اکانومک ڈیولپمنٹ کروائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب اکانومک ڈیولپمنٹ ہوگی لوگوں کی ظاہری بات ہے یہاں پہ پرائیویٹ اونرشپ ہوگی، اور جب پرائیویٹ اونرشپ ہوگی تو ظاہری بات ہے لوگ جو ہیں وہ خود ہی کمیونزم کو لائک نہیں کریں گے اور وہاں پہ کیپٹلزم ہوگی. اور ایون کہ
ان لوگوں نے اپنا ایک الگ سے نیٹو بھی بنا لی, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, دیکھو نا, اب نیٹو کو آپ نے سمجھنا ہے. آج میں پراپر ڈیٹیل سمجھاتا ہوں. دنیا میں کتنے سمندر ہیں؟ میپ شیپ بنانے آ گئے نا. میپ از ویری امپورٹنٹ. یو ایس اے کا میپ میں آنکھیں بند کر کے بنانا. اچھا, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو رشیا ہے اور یہاں پہ جو یو ایس اے ہے, یہ آپس میں کیا ہے, قریب ہیں. ڈو یو نو نا کہ میں یہ والا پارٹ جو ہے وہ یہاں پہ بھی بنا سکتا ہوں. آر یو کلیئر نا؟ دیکھیں کابل بنا دیا آپ لوگوں میں ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ یو ایس یہاں پہ ہے, یہ نارتھ امریکہ, اور یہاں پہ ہے ساؤتھ امریکہ, یہاں پہ افریقہ, یہاں پہ یورپ, اور یہاں پہ ایشیا. اب ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ اوشینیا. اچھا, جو یہاں پہ نارتھ امریکہ اور یورپ کے درمیان اوشن ہے اس کو کہتے ہیں نارتھ اٹلانٹک. اور جو یہاں پہ ساؤتھ امریکہ اور افریقہ کے درمیان اوشن ہے اس کو کہتے ہیں ساؤتھ اٹلانٹک. اور جو یہاں پہ نارتھ امریکہ اور ادھر ایشیا کے درمیان ہے, دیکھیں نا, رشیا اور ایشیا, تو نارتھ امریکہ اور ایشیا کے درمیان ہے, اس کو کہتے ہیں نارتھ پیسفک. اور جو ساؤتھ امریکہ اور یہاں پہ افریقہ ایشیا کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں ساؤتھ پیسفک. اور جو ادھر ہے نیچے وہ ہے انڈین اوشن. اور اوپر جو نارتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں آرکٹک اوشن, اور جو ساؤتھ میں ہے اسے کہتے ہیں انٹارکٹک اوشن. اب نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن مطلب یہاں پہ یو ایس اے, نیچے کینیڈا, اور ادھر یورپین کنٹری کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا اس کو کہتے ہیں نیٹو. اور نیٹو کے مقابلے میں یو ایس آر نے اپنی بنا لی, اور اس کو کہتے ہیں وارسا پیکٹ. یہ بھی ایک آرگنائزیشن تھی. وارسا جو ہے آپ کو پتا ہے پولینڈ کا کیپٹل ہے, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں وارسا پیکٹ. تو نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یہ بنائی ویسٹرن بلاک میں, کہ اگر کسی ایک کنٹری میں بھی اٹیک ہوگا تو وہ پورے کنٹری پہ ٹارگیٹ کیا جائے گا. اور ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا تو بھی بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, کولڈ وار جو ہے وہ ایک ایسی وار تھی جو جنگ تھی اے اور بی کی, لیکن اے اور بی خود کبھی بھی نہیں لڑے, یہ ہمیشہ کولڈ رہے. اور لڑوایا کس کو ہمیشہ, سی اور ڈی کو. ٹھیک ہے, اس میں جو پہلی وار ہوئی دیٹ واز دا کورین وار. ویری انفارچونیٹ, کوریا واز ڈیوائڈیڈ against 38 parallel line. Korea was divided between North Korea and South Korea. The country A was USA, the country B was USSR. It was the war of USA and USSR. خود کبھی بھی نہیں لڑی, ڈروایا نارتھ کوریا کو اور ساؤتھ کوریا کو, ڈروایا نارتھ ویتنام کو اور ساؤتھ ویتنام کو, ڈروایا عرب کو اور اسرائیل کو, ڈروایا
نارتھ افغانستان کو اور ساؤتھ افغانستان. تو نارتھ کوریا کو کون سپورٹ کر رہا ہوگا زائش؟ شاباش. یو ایس ایس آر, ٹھیک ہے نا. اور ساؤتھ کوریا کو یو ایس اے. ویری انفارچونیٹ, یہ 1850 سے لے کے 1853 تک جنگ چلی, لیکن نہ نارتھ کوریا جیتا نہ ساؤتھ کوریا جیتا. اس کے چکر میں جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دیا ان چاروں کا, ٹھیک ہے. اور کوریا از اسٹل ڈیوائڈیڈ ٹوڈے بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ. اور یہ برنک مین شپ ہے کہ جنگ جو ہے کس کی تھی, کسی اور کی تھی, خود اس کے اندر جو ہے انوالومنٹ کی اور وار کو انڈسپینسبل کر دیا اور ان کو آپس میں لڑوا کے ان کو ڈیوائڈ کر دیا. اس کو میں اور بھی ویلیڈیٹ کرتا ہوں. اس کے درمیان ان کی بعد میں اسپیس ریس شروع ہو گئی, جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند پہ پہلے پہنچنا ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے چاند پہ پہلے پہنچنا ہے. اور جتنا خرچہ اسپیس ریس پہ ہوا, اتنا خرچہ اگر افریقہ کی ڈیولپمنٹ پہ ہوتا تو افریقہ جو ہے وہ آج ایک ڈفرنٹ کانٹیننٹ ہوتا ہے. خیر تھوڑی سی اسپیسز ختم ہوئی تو 1960 میں ایک ایونٹ ہوا, اس کو کہتے ہیں U2 انسیڈنٹ. اور U2 انسیڈنٹ میں ایک کنٹری نے بہت اہم رول پلے کیا. اس کنٹری کا نام ہے الباکستان, ٹھیک ہے. U2 انسیڈنٹ میں کیا تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا بٹوین یو ایس کا اور یو ایس آر کے درمیان. تو یہاں سے کیا تھا کہ ہمارے پشاور سے یو ایس کے جہاز اڑتے تھے اور اوپر جاتے تھے یو ایس ایس آر میں. یہ یو ایس اے کے شپس تھے, جہاز تھے, ان کو کہتے تھے U2. یہ U2 جاتے تھے یو ایس ایس آر. اب دیکھیں یہ یو ایس ایس آر اتنا دور نہیں ہے, مطلب کار, سینٹرل ایشین ریپبلک, ازبکستان, ترکمانستان, یہ سارے تب یو ایس آر کا پارٹ تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ یو ایس آر کا جتنا بھی نیوکلیئر مشن ہے وہ سارا قزاقستان میں تھا. تو یہ تصویریں لے کے واپس آ جاتے تھے. 1960 میں ایک جو ہے وہ جہاز انہوں نے مار گرایا, اس کی وجہ سے ان کی ٹینشنز اور بھی زیادہ ہائی ہو گئی. 1962 میں ایک ایونٹ ہوا, اس کو کہتے ہیں کیوبن میزائل کرائسس. یہ وہ ایونٹ تھا جس کی وجہ سے لگتا تھا کہ جنگ آج ہوتی ہے اور کل ہوتی ہے, آج ہوتی ہے کل ہوتی ہے, لیکن اصل میں جنگ ہوئی نہیں. اس کو نا آپ نے نا اس میپ سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ الاسکا کی پرچیز یو ایس اے نے کی. یو ایس نے ایک میزائل بنائے, اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے آپ نے. یو ایس نے ایک میزائل بنائے, میزائل کو کہتے تھے اسکائی وارز. یو ایس اے نے یہ میزائل ادھر لگائے الاسکا کے اوپر, اور الاسکا کے اوپر لگا کے ادھر والا جو رشیا تھا, مطلب یہاں پہ کون سا رشیا بن جائے گا, ایسٹرن رشیا, ایسٹرن رشیا کے اوپر کنٹرول کر لیا. اور ادھر سے جو ویسٹرن یورپ ہے آپ کا, ویسٹرن یورپ, یہاں پہ کنٹرول ہے کس کا, یو ایس اے کا. یو ایس اے نے یہاں پہ میزائل لگائے اور ادھر سے یہ جو ویسٹرن رشیا ہے, ویسٹرن یو ایس آر سوری, اس کے اوپر کنٹرول کر لیا. الاسکا کے اوپر میزائل لگائے ایسٹرن یو ایس آر, اور ادھر ویسٹرن یورپ میں میزائل لگائے, اور ویسٹرن یو ایس آر مطلب پورے کا پورا جو یو ایس ایس آر ہے وہ یو ایس کی میزائل رینج میں آ چکا تھا. اور ایک ہم نے پالیسی سنی ہوگی میڈ, میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن, کہ بچنا ہم نے نہیں ہے تو چھوڑنا ہم نے آپ کا بھی کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ میڈ یہاں پہ ہرٹ ہو رہا تھا. کیسے کہ یو ایس آر کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جہاں پہ وہ میزائل لگا کے پورے یو ایس اے کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا تھا. یہاں پہ کنٹری میں ریولوشن آیا, کہتے ہیں کیوبا. تو یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ یہاں پہ یو ایس آر میزائل لگائے اور ان میزائل کے ساتھ وہ پورے یو ایس اے کو ٹیکل کر سکے. تو یہاں پہ جب اس نے میزائل لگانے کی کوشش کی تو اس ایونٹ کو کہتے ہیں کیوبن میزائل کرائسس. اس سے بڑی بہترین مووی بھی ہے 13 Days. اور یہ جو 13 Days ہیں یہ ورلڈ ہسٹری میں ٹفسٹ ڈیز تھے, جس میں لگتا تھا کہ آج جنگ ہوتی ہے یا آج ہوتی ہے. یہاں پہ اٹلانٹک اوشن میں کیا پتہ لائن لگی اور کہا گیا کہ اگر یہ جو شپ ہیں اگر
یہاں آگے گئے, اس لائن سے انہوں نے آگے کراس کیا تو there would be a war. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر برنک مین شپ اتنا ہائی تھا کہ لگتا تھا کہ آج جنگ ہوتی ہے اور کل جنگ ہوتی ہے, لیکن ان دا اینڈ یہاں پہ وار نہیں ہوئی, لیکن پوری دنیا کی اکانومی کا ان 13 days میں بیڑا غرق ہوا. And this is known as Cuban Missile Crisis. اس کے بعد 1965 میں ویتنام وار سٹارٹ ہوئی. Again very unfortunate. Vietnam was divided between North Vietnam and South Vietnam. یہاں پہ پیرلل تھا 17 پیرلل. Vietnam was divided between North Vietnam and South Vietnam. یہ ایک ایسی جنگ تھی جو یو ایس اپنی ہسٹری میں ہارا. ویتنامیز نے یہاں پہ لڑی گوریلا وارفیئر, اور انہوں نے ایسی اذیت ناک موت دی نا ان لوگوں کو. پیرل مطلب یہ ہے نا دنیا, تو یہ جو ایکویٹر کے اوپر یہ ان کو پیرلز کہتے ہیں. اور کچھ پیرلز بہت مشہور ہیں, جیسے 17 پیرلل بٹوین نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام, 38 parallel between North Korea and South Korea, 49th parallel between USA and Canada. Clear Kalsoom? کلثوم بچہ کلیئر ہے؟ ہاں بڑا بولو تو صحیح نا یار. اچھا, تو یہ گوریلا وارفیئر لوگوں نے لڑی, اور ان لوگوں نے یو ایس کے میرین کو اتنی اذیت ناک ڈیتھ دی کہ جو بھی یو ایس میرین ایک طرح یو ایس واپس جاتا تھا تو وہ سوسائڈ کو پریفر کرتا تھا, یا ہم پہ واپس جانے کا نہیں سوچتا تھا. یہ ان کا سر کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے, یا ایک بندہ ہے یہاں پہ, ایک بندہ یو ایس کا میرین پکڑتے تھے, اس کے سر کے اوپر بوری باندھتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس بوری کے اندر چوہے چھوڑ دیتے تھے, اور اس کے اندر شیرہ کو میٹھی چیز کھانے والی چھوڑ دیتے تھے. اب چوہے ساری رات اس کا منہ نوچ نوچ کے اس کو اذیت ناک موت دیتے تھے. خیر نہیں, اور ڈیو ٹو دس امریکہ کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے کہ یہ ہمارے میرین کو بری طریقے سے مار رہے ہیں, اور اس لیے 1970 میں اگین ایک کنٹری نے اہم رول پلے کیا, اور اس کنٹری کا نام ہے الباکستان. ٹھیک ہے, ہم نے نکسن کو ملوایا چائنا سے, ٹھیک ہے, اور چائنا کے ساتھ ملوا کے ہم نے جناب اعلیٰ تھوڑے سے ان کے یو ایس آر کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو ہوئے, اور انہوں نے ویتنام آن یو ایس میرین. تو یہی وجہ تھی کہ یہ جو ویتنام ہے یہ جنگ جیت گیا, اور کوریا تو آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا, ویتنام آپ کو ڈیوائیڈڈ نہیں ملے گا. ویتنام از دا اونلی ون کنٹری بیکاز دے ون دا وار. اس کے بعد جب نکسن کے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو ہوئے, یو ایس آر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ امپروو ہوئے, تو یہ جو 1970 سے لے کے 1979 تک کا پیریڈ تھا یہ ریلیٹیولی پیسفل تھا. اس پیریڈ کو کہتے ہیں ڈانٹے کارڈیل. اور اس میں بڑی اچھی اچھی ٹریٹی بھی ہوئی, لائک سالٹ ہوئی, اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی, سٹارٹ ہوئی, اسٹریٹجک آرمز ریڈکشن ٹریٹی, اور بھی بڑے اچھے اچھے کام ہوئے. حالات پھر اچھے جا رہے تھے کہ 1979 میں یو ایس آر نے افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیا, اور اگین یہاں پہ ایک کنٹری نے بہت اچھا رول پلے کیا, اس کنٹری کا نام تھا پاکستان. آپ نے پاکستان کو ایزی نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے ہمیں جنگ کا حصہ بنے, اور یہاں پہ آتے آتے یو ایس آر کی
پاکستان نے پراکسی وار لڑی نا, الپاکستان نے پراکسی وار لڑی, وار تھی یو ایس ایس آر کی, یو ایس اے کی, پاکستان نے پراکسی وار لڑی. میوش نکسن جو ہے 1970s میں ہم نے نکسن کو ملوایا تھا چائنا سے, اس کے چائنا سے ریلیشن شپ امپروو ہوئے, پھر اس کے یو ایس آر کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو ہوئے, اور یہ جو 1970 میں 79 کا پیریڈ تھا نا, یہ کافی پیسفل تھا. اس پیریڈ کو کہتے ہیں ڈیٹینٹ اکارڈ ایئر. لے رہے اینی آف 19 یہاں پہ 1979 سے 1991 تک وار چلی, افغان وار کے اینڈ پہ یو ایس آر وار ہار گیا. اس کی جو پہلی ریزن تھی وہ ان کا اکانومک ایشوز تھے. یو ایس آر کی اکانومی بہت ویک ہو چکی تھی, تو یو ایس ایس آر نے ایکسپینڈ بہت زیادہ کر لیا تھا. جب بھی آپ اپنی اوقات سے زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں نا, آپ کولیپس ہو جاتے ہیں. لیکن مسلم کب ایکسپینڈ ہوئے؟ جب اسپین تک ایکسپینڈ کر لیے تب کولیپس ہو گئے. یو کے جب بہت ایکسپینڈ کر لیے تب کولیپس ہو گئے. لیکن یہ دنیا نا, یہ جی ایم ٹی لائن گرین وچ مین ٹائم کہتے ہیں. یہاں پہ ہوتی ہیں لائن, ان کو کہتے ہیں ٹائم زون, لائک +1 +2 +3 +4 +5, اس طرح ادھر بھی ٹھیک ہے, -1 -2 -3. آپ دیکھیں دنیا گول ہے نا, اور گول دائرے میں کتنے ڈگریز ہوتے ہیں؟ 360 ڈگریز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ اس کو 24 پہ ڈیوائڈ کریں, کتنے میں جائے گا بلا؟ 6 پہ جاتے ہیں. 6 4 24 اور 6 6 36 0 4 پہ جائے گا 15 4 7, مطلب 15 ڈگری. کیا مطلب ہے کہ ہر 15 ڈگری کے بعد 1 گھنٹہ یہاں پہ چینج ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا میں پاکستان کا ٹائم کتنا, جی ایم ٹی +5, کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب 5 × 15 = 75 ڈگری. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. اگر آپ کو یہ آتا ہے نا تو آپ کسی بھی کنٹری کا ٹائم نکال سکتے ہیں, کچھ ٹائم اسپیکٹ کیا ہوگا. بلکہ اکثر ایف پی ایس یا پی پی ایس میں کوشچن پوچھ جاتا ہے کہ کنٹری وہاں پہ 3 بجے ہیں, کنٹری سے 30 ڈگری آ گیا تو وہاں پہ کتنا ٹائم ہوگا؟ 30 ڈگری آ گیا تو اس میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 2 ہیں, تو 3 + 2 = 5 بجے ہوں گے. ہر 15 ڈگری میں 1 گھنٹہ چینج ہو جاتا ہے. اگر ادھر جائیں گے تو +1 ہوگا, اگر ادھر پیچھے جائیں گے تو -1 ہوگا. جی رضا, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں کو پشتو اتنے نہیں کہہ رہا. اچھا آپ کو زیادہ ہی نہیں کنفرم کرتے. ہاں 1 ڈگری پہ 4 منٹ چینج ہوتے ہیں. اچھا آج بھی یو ایس, یہ سارا کچھ نہیں سمجھایا کہ آج بھی یو ایس رشیا کے اندر پتہ کتنے 9 ٹائم زون ہے, 9 ٹائم زون. آج مطلب ادھر ماسکو میں صبح ہوتی ہوگی تو وہ پیچھے واسٹاک میں رات ہوتی ہوگی. یہ آج کے حالات ہیں. اور تب سوچیں تقریباً 14-15 یہاں پہ ٹائم زون تھے. تو جب آپ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تو سینٹر جو ہے وہ آپ کا ویک ہو جاتا ہے, اور یو ایس آر کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور جو اس سے بھی بڑی وجہ تھی وہ یہاں پہ ان کا اپنا لیڈر تھا گورباچیو. گورباچیو جو ہے وہ خود بھی ذرا یہ اسٹرانگ قسم کا تھا, ٹو کنٹرول, اور یہ کمیونزم کو زیادہ پسند نہیں کرتا. تو کہ اکانومی کو ذرا اوپن کریں, لیکن اس نے اکانومی کے لیے 2 پالیسیز دی اپنی. ایک تھی کلاس نوسٹ اور
ایک تھی پیرس ٹرائیکا، ان کا ذرا ایکسپینشن ہونی چاہیے، سارا کچھ یہ غلط بات ہے. کچھ اور وجوہات بھی تھی، اور سب سے بڑی وجوہات پیسے کی تھی، کیونکہ جب تک پیسہ ہوتا ہے تب تک سارا کچھ ہوتا ہے. یہی ہوا کہ 1991 میں یو ایس ایس آر کولیپس ہوا، اور کولیپس ہو کے یہاں پہ 15 اسٹیٹس بن گئی، اور باقی کیا بچ گیا؟ صرف رشیا بچ گیا، اور اس کے بعد دنیا میں صرف ایک ہی کنٹری پاورفل بنا، اس کنٹری کا نام تھا یو ایس اے. پھر جب یو ایس اے پاورفل بنا تو یو ایس نے اپنی چولیاں مارنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، ان چولیوں کو کہتے ہیں بش ڈاکٹرائن. یہ جو بش ڈاکٹرائن تھی اصل میں یہاں پہ یہ اصل میں یہ فارن پالیسی پرنسپلز تھے یو ایس کے. ٹھیک ہے، ان فارن پالیسی پرنسپلز میں جو سب سے پہلا پرنسپل تھا وہ یہ تھا، یار کلوز ہے اس میں 15 اسٹیٹس کی کلثوم. جو پہلا پرنسپل تھا وہ تھا کون سا تھا پہلا پرنسپل؟ پری ایمپٹیو اسٹرائک. اب پری ایمپٹیو اسٹرائک کہاں سے نکالی ان لوگوں نے؟ انہوں نے نکالی یو این کے آرٹیکل 51 سے. یو این کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے، آپ کی کنٹری کے اوپر اٹیک ہو، تو اگر وہ اٹیک سیکورٹی کونسل ویلیڈیٹ کر دے کہ آپ کے اوپر واقعی اٹیک ہوا ہے، اور اس اٹیک کی وجہ سے انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ تھریٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس کنٹری کے اگینسٹ سیلف ڈیفینس کے لیے جا سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لائرز نے، لائر کا کام کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے. ان کے انٹرنیشنل لائرز نے اس سیلف ڈیفینس کی ٹرم سے ایک اور ٹرم نکالی، اس کو کہتے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک. انہوں نے کہا تھا یہ تو ہے نا کہ اگر ہمارے کنٹری کے اوپر کوئی اٹیک ہو، انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہمارے کنٹری کے اوپر کوئی اٹیک کر دے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے کنٹری پہ اٹیک کر دے، ہم اس کی کنٹری پہ اٹیک. یہ تو ایسے نا کہ یہاں پہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ اس کو 4 چپیڑیں لگا دے، ٹھیک ہے، اور کہے کہ مجھے ڈر تھا یہ مجھے چپیڑیں لگا دے. Like, it was totally awkward. پری ایمپٹیو اسٹرائک، لیکن کوئی بھی کنٹری اٹھا کے اس پر اٹیک کر دے اور کہے کہ مجھے ڈر تھا اس نے میرے پر اٹیک کر دیا. اس کے چکر میں انہوں نے عراق کے اوپر اٹیک کیا، اور کہا گیا کہ عراق کے پاس اٹامک، بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز ہیں، اور عراق نے ہمارے اوپر اٹیک کر دینا ہے. اس سے پہلے کہ عراق ہمارے اوپر اٹیک کرے، ہم اس کے اوپر اٹیک کریں. بش ڈاکٹرائن کا دوسرا گھٹیا معاملہ یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین ٹیررزم اینڈ کنٹریز اسپانسرنگ ٹیررزم. اب یہ بھی بہت بڑا مذاق تھا کہ ان لوگوں کو بیٹا پاکستان، طالبان تو ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. Then how can you justify that there is no difference between terrorism and countries sponsoring terrorism? اس کے چکر میں کس پہ اٹیک کر دیا؟ یہ بیچارے افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیا. پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم چیمپئن آف ڈیموکریسی ہیں، اینڈ وی ول ٹیک democracy to the homes of the people. اور اس کے چکر میں کس کا بیڑا گرک کیا؟ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کا بیڑا گرک کر دیا. سو ان نو وے جو ہے یہ بش ڈاکٹرائن جو تھی وہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ نہیں تھی. unjustified. اس کے بعد جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اوباما کا ہے. اوباما نے بس جو ہے نا میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں کہ میں فوج نکال لوں گا اور میں یہ کروں گا، نوبل پیس پرائز بھی دے دیا اور کیا کرایا کچھ بھی. اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ کا ہے. ٹرمپ کے پاس وہ نیشنلسٹک پالیسی ہے، وہ مین ہے. یا آج کل اس کی امپیچمنٹ چل رہی ہے. آپ نے بچے امپیچمنٹ میں کچھ بھی نہیں کرنا، کبھی بھی آپ نے نان آفیشیل چیزوں کو فالو نہیں کرنا.
اس کے لیے آپ نے اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کرنا ہے. بنیادی اسٹرکچر کیسے چیک لگاتی ہے پریزیڈنسی کے اوپر, جو میں نے آپ کو بتایا تھا چیک اینڈ بیلنس. وہ آپ سے امپیچمنٹ نہیں پوچھے گا, وہ آپ سے چیک اینڈ بیلنس پوچھے گا. تو تھوڑی سی بریک لیتے ہیں کو آدھے گھنٹے کی, اور بریک کے بعد جو ہے پھر ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے آپ کو کتنا کورس پڑھایا ہے اور پھر کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تمینہ جدون آپ کیا کہہ رہی ہیں فکری؟ میری یاد ہوگی جدھر جاؤ گے تم,